السلام علیکم حضرات، روزانہ تو اسلامک ویڈیوز آتی ہی ہیں، مسائل پر آتی ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک مورل اسٹوری لے کر آیا ہوں جو آپ کو حلال حرام کا فرق بتائے گی اور یہ سکھائے گی کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی کیسے دیکھ بھال کرنی چاہیے، جب بچہ پیٹ میں ہو تو ماں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو وہ بھی اس اسٹوری، اس کہانی، اس واقعے کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی پتہ چلے گا۔ تو آپ اسٹوری چھوٹی سی ہے، اسے ضرور سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شہزادہ جنگ میں گیا تو اس کی خبر یہ ملی کہ وہ ہار گیا ہے، تو سب نے مان لیا کہ وہ ہار گیا، لیکن اس شہزادے کی ماں نے کہا کہ وہ ہار نہیں سکتا اور یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس ایک یقینی خبر آئی ہے کہ وہ ہار گیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ خبر غلط ہے۔ لیکن شہزادے کی ماں اپنی بات پر اڑی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، وہ اسی بات پر اڑی رہی۔ پھر کچھ سمے گزرتا ہے اور کچھ دیر گزری تو پھر سے خبر آئی کہ شہزادہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے۔ سمے گزرتا ہے اور خبر آتی ہے کہ شہزادہ جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے۔ اب بادشاہ جلدی سے اس کی ماں کے پاس دوڑ کر آیا اور پوچھنے لگا کہ جب شہزادے کے ہارنے کی خبر آئی تھی تو تم اپنے گھر میں ایک دم سکون کے ساتھ پرسکون ہو کر بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ خبر غلط ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اتنے دل کے پکے ارادے کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسلامی بھائیوں بہنوں، اب وجہ جانیے کہ ماں کیا جواب دیتی ہے۔ شہزادے کی ماں نے کہا، وہ بات بتانے کی تو نہیں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس وقت شہزادہ میرے پیٹ میں تھا اسی وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ حرام تو حرام، میں کوئی شک صبح والا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالوں گا۔ شک صبح کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس میں کوئی شک لگ رہا ہو کہ اس میں کچھ حرام، یہ حرام لقمہ ہے جس میں کچھ شک لگ رہا ہو، تو وہ بھی لقمہ منہ میں نہیں ڈالوں گی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حرام لقمے کی وجہ سے یہ شہزادہ بزدل پیدا ہو۔ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ حرام غذا سے انسان کا دل کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے اور حلال غذا سے دل دلیر اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخر تک میں اسی کی پابندی کرتی رہی۔ اور پھر شہزادے کی ماں کہتی ہے کہ پھر جب یہ پیدا ہو گیا، یعنی جب تک شہزادہ ماں پیٹ میں تھا تب تک کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اور پھر جب وہ پیدا ہو گیا تو ماں کہتی ہے، شہزادے کی ماں کہتی ہے کہ پھر جب یہ پیدا ہو گیا تو میں نے دو باتوں کی پابندی کی۔ کون سی دو باتوں کی پابندی کی؟ دیکھیے، ایک یہ کہ میں نے اس کو ناپاکی کی حالت میں کبھی دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلایا باوضو وضو کر کے پلایا، اور دوسرا یہ کہ جب بھی دودھ پلایا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پلایا۔ تو یہ سورہ یاسین کی بھی برکت ہے، وضو کی بھی برکت ہے۔ اور اس کی ماں کہتی ہے، اور اس کے دودھ پینے کے زمانے میں بھی میں حرام اور شک شبہ والی چیزوں سے بچتی رہی، کبھی حرام نہیں کھایا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام لقمہ میرے پیٹ میں جائے اور اس سے لقمے سے جو دودھ بنے وہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے، جس سے اس کی اندرونی طاقت خراب ہو جائے اور اس کا دل کمزور ہو جائے۔ یہ واقعہ سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کو کیا کرنا چاہیے، اس ماں کو کیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔
سکتا، کیونکہ اسے بھروسہ تھا، خدا پر بھروسہ تھا۔ اس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، جب پیٹ میں تھا بچہ تب بھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس کے دودھ پلانے کے زمانے میں بھی کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، بلکہ جب دودھ پلاتی تو ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا، پاک ہو کر دودھ پلایا، باوضو ہو کر دودھ پلایا، دودھ پلاتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ تو پھر بچہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے، بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ماں کو اپنے بچے پر بھروسہ تھا، اسی لیے ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ تو اس واقعے سے آپ سمجھیے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی کیسے پرورش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔